السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی عبدالسلام قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں زبان کی 4 مہارتوں کو لے کر۔ زبان کی 4 مہارتیں جسے آپ سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا ان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حقیقت میں زبان کی مہارتیں وہ ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ زبان ہی کے ذریعے سے انسان اپنے مافی ضمیر کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات و احساسات کو دوسروں تک بیان کر سکتا ہے، دوسروں کے ساتھ ترسیل کر سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے۔ سب سے پہلی مہارت ہے زبان کے اندر سننے کی مہارت۔ انسان جب تک سنے گا نہیں تو وہ بولے گا بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان سننے سے محروم ہوتا ہے عام طور پر وہ بولنے سے بھی محروم ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ہم کسی بات کو اچھی طرح سنیں گے تبھی ہم اس کو کما حقہ بولنے پر بھی قدرت رکھ سکتے ہیں۔ تو زبان کی سب سے پہلی مہارت سننا۔ دوسری مہارت ہے بولنا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھلایا ہے، قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ یقیناً یہ ایک نعمت مترقبہ ہے، نعمت غیر مترقبہ ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم احساس نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم صحیح سنیں گے تو صحیح بولیں گے، اور جب صحیح بولیں گے تو سامنے والا ہمارے مافی ضمیر کو کما حقہ سمجھنے پر قادر ہوگا۔ تیسری مہارت ہے پڑھنے کی مہارت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو پڑھنا بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا پڑھے ہوئے اور بغیر پڑھے ہوئے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور بغیر جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ زبان کی سب سے آخری مہارت ہے لکھنے کی مہارت۔ لکھنے کی مہارت کیا ہے؟ انسان لکھ کر اپنے معلومات کو مضبوط کرتا ہے، اس میں ترقی دیتا ہے اور اس پر استحکام اور اس پر دوام بخشتا ہے۔ تو یہ زبان کی 4 مہارتیں تھیں۔ آئیے ہم اس کو ڈیٹیل میں، تفصیل میں اور مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ زبان کی 4 مہارتیں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا، جسے آپ انگلش میں LSRW کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ L مطلب لسننگ یعنی سننا، S کا مطلب اسپیکنگ یعنی بولنا، اور R کا مطلب ریڈنگ یعنی پڑھنا، اور W سے رائٹنگ یعنی لکھنا۔ اسی کو آپ ہندی میں کہتے ہیں سرون، واچن، پٹھن اور لیکھن۔ آپ کہہ سکتے ہیں سرون کوشل، واچن کوشل، پٹھن کوشل اور لیکھن کوشل۔ آئیے اس کو ذرا اور تفصیل میں سمجھتے ہیں۔ زبان مطلب زبان کی تعریف۔ میں نے اس بات کا خیال کیا ہے کہ الفاظ کم سے کم آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ بہت زیادہ الفاظ سے آپ الجھن محسوس نہ کریں اور آپ کے یادداشت رکھنے میں کوئی پریشانی محسوس نہ ہو۔ اس لیے میں نے حتی الامکان کافی زیادہ شارٹ کٹ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو زبان کا مطلب زبان کی تعریف کیا ہے؟ زبان انسان کے خیالات، جذبات، احساسات کے ترسیل کا ذریعہ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ انسان کے دل میں جو بھی خیال آتا ہے، ان کے دل میں جو بھی احساس ہے، ان کے دل میں جو امنگیں اٹھتی ہے، ان تمام چیزوں کو انسان دوسروں تک کیسے پہنچائے گا؟ انہی زبان کے ذریعے سے پہنچائے گا۔ تو زبان کی تعریف اور لینگویج یا بھاشا کی پریبھاشا کیا نکلی کہ انسان کے خیالات، جذبات، احساسات کے ترسیل کا ذریعہ ہے۔ ترسیل مطلب سنچار کا ذریعہ ہے، دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ زبان کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں پورے لکھ سکتے تھے زبان کا مقصد، لیکن میں نے بالکل شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مقصد مطلب زبان کا مقصد، چونکہ زبان ہی کے متعلق بات چل رہی ہے تو بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو زبان کا مقصد کیا ہوا؟ مؤثر ابلاغ۔ مؤثر کسے کہتے ہیں؟ پربھاوی، جو دوسروں کو اثر ڈال سکے۔ مؤثر ابلاغ، ابلاغ کہتے ہیں کمیونیکیشن، سنچار، دوسروں تک پہنچانا۔ تو زبان کا مقصد ہوا مؤثر ابلاغ یعنی ایفیکٹو کمیونیکیشن، یا آپ ہندی میں اس کو کہہ سکتے ہیں پربھاوی سنچار۔ تو زبان کی تعریف اور زبان کا مقصد آپ نے سمجھا۔ آئیے سمجھتے ہیں زبان کی 4 مہارتوں کو۔ زبان کی 4 مہارتیں مطلب 4 اسکلز آف لینگویج، یا بھاشا کوشل کی 4 مہارتیں، 4 کوشل کہہ سکتے ہیں آپ۔ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 سننا،
نمبر 2 بولنا، نمبر 3 پڑھنا اور نمبر 4 لکھنا۔ سب سے پہلے سننا۔ سننے کی تعریف آپ جانتے ہیں کہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دھیان سے توجہ سے سنے۔ اگر انسان توجہ سے سنے گا تو بات کو سمجھے گا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے والذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور جو لوگ باتوں کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں، اچھی طرح سنتے ہیں، اور جو لوگ باتوں کو اچھی طرح سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخر میں اولو الالباب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ لوگ عقل والے ہیں۔ تو میں چونکہ الحمدللہ ایک عالم دین ہوں، اس لیے بسا اوقات خود بخود میری زبان پر قرآن پاک کی آیتیں آتی ہیں۔ خیر، مجھے امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو سمجھنے میں معاون پیش ہوگی انشاءاللہ، اور قرآن پاک سے بڑی دولت تو آدمی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو زبان کی 4 مہارتیں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ سننے کی مہارت کیا ہے؟ زبان سیکھنے کا پہلا فطری عمل ہے۔ انسان کسی بات کو جب کیا کرتے ہیں سنتا ہے تو وہی بات کما حق کو سمجھتا ہے، اور وہی پھر اس کے کمیونیکیشن کا اور اس کے سنچار کا اور اس کے ترسیل کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو سننا کیا ہے؟ زبان سیکھنے کا سب سے پہلا فطری عمل ہے۔ فطری مطلب نیچرل اور پراکرتک عمل ہے، کاریہ ہے، ورک ہے۔ نمبر 2 ہے نظریات، تصورات و خیالات۔ کیا ہے؟ سننا نظریات، تصورات و خیالات کو، لوگوں کے درمیان باہمی روابط کو فروغ دیتا ہے۔ سننا نظریات، تصورات و خیالات کو پیدا کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان باہمی روابط کو فروغ دیتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے تعلیمی عمل کی بنیاد ہے۔ انسان تعلیم کیسے حاصل کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ صحیح سنے گا تبھی وہ تعلیم حاصل کر پائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہوئی۔ زبان سیکھنا پہلا فطری عمل ہے، اس سے نظریات، تصورات و خیالات میں جلا بخشتا ہے اور اس میں مضبوطی آتی ہے۔ لوگوں کے درمیان باہمی روابط کو فروغ دیتا ہے۔ باہمی روابط مطلب آپسی تعلقات، آپسی تال میل کو فروغ دیتا ہے، مطلب بڑھاوا دیتا ہے۔ تعلیمی عمل کی بنیاد ہے۔ زبان کا سننا ہی کیا ہے؟ تعلیمی عمل کی بنیاد ہے۔ یہ الفاظ حالانکہ تھوڑے مشکل ہیں، میں اس سے آسان الفاظ استعمال کر سکتا تھا، لیکن چونکہ عام طور پر سی ٹیٹ میں اسی طرح کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں نے اسی الفاظ کو استعمال کیا ہے اور اس کی الگ سے تشریح کر دی ہے۔ نمبر 5 سننے کا مطلب کہیے، مقصد کہیے۔ سننے کا مطلب کیا ہے؟ الفاظ، آواز اور معنی کو پہچاننا اور سمجھنا۔ بہت سارے لوگ ان کو الگ الگ بالکل کئی لائنوں میں بیان کرتے ہیں، میں نے ایک لائن میں سب کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سننے کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ الفاظ، آواز اور معنی کو پہچانے اور اس کو سنیں، ان کو سمجھتے ہوئے سنیں، یہ سننے کا مطلب ہے۔ پورے کا خلاصہ کیا نکلا؟ فہم زبان کو سمجھتے ہوئے سنیں۔ آگے ہے نمبر 6 سننے کی سرگرمیاں، مطلب سرون گتی ودھی یا لسننگ ایکٹیویٹی۔ سرون گتی ودھی کہہ سکتے ہیں یا لسننگ ایکٹیویٹی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ انسان کہانی سنے، نظم سنے، مکالمہ سنے، آڈیو سنے یا تصویری کہانیاں سنے یا سنائے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو کہانی تو آپ جانتے ہیں، نظم کو بھی آپ جانتے ہیں جسے آپ کویتا کہتے ہیں۔ مکالمہ کسے کہتے ہیں؟ مکالمہ اس چیز کو کہتے ہیں جس میں 2 آدمی کی طرف سے آپسی گفتگو ہو، سوال و جواب ہو، دونوں ایک مجلس میں، ایک پروگرام میں ہو اور دونوں کی طرف سے بات چیت ہو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مکالمہ کہتے ہیں۔ آڈیو بھی آپ جانتے ہیں، اور تصویری کہانیاں مطلب ویڈیو، تو یہ سننا اور سنانا۔ نمبر 7 ہے بولنے کی مہارت۔ اس اعتبار سے یہ گنتی کے اعتبار سے یہ دوسرا ہے۔ سننے کی مہارت نمبر 1 اور بولنے کی مہارت یہ نمبر 2 ہے۔ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ تلفظ کی درستگی اور اعتماد کا بڑھنا۔ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن میں کریکٹ آتا ہے، کریکٹ کمیونیکیشن پر وہ قادر ہوتا ہے، صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی پر وہ قادر ہوتا ہے۔ بولنے کا پہلا فائدہ، بولنے کی مہارت۔ اعتماد کا بڑھنا، جب انسان بولے گا تو خود اعتمادی پیدا ہوگی، انسان اپنے مافی ضمائر کو بغیر ڈرے، بغیر جھجکے ادا کر پائے گا۔ تو بولنے کی مہارت مطلب تلفظ کی درستگی، اعتماد کا بڑھنا، 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 8 بولنے کی مشق، روزمرہ گفتگو۔ روزمرہ مطلب ڈیلی، پرتی دن بات چیت، پرتی دن کا بات چیت۔
نظم کی ادائیگی، نظم وہی جسے آپ پویم کہتے ہیں، کویتا کہتے ہیں، نظم کی ادائیگی، رول پلے کسی بھی چیز کو کر کے دکھانا، کسی بھی چیز کو خود سے کرنا، سوال و جواب، یہ کیا ہے؟ بولنے کی مشق ہے۔ نمبر 9، بولنے کی خوبی۔ بولنے کی خوبی کیا ہے؟ کہ انسان روانی کے ساتھ بولے، درست بولے، یہ دونوں چیزیں جب ملے گی تو یہی کامیاب بول چال میں بدل جائے گی۔ ان کے لیے بے شمار آدمی درستی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ صحیح لفظ درستگی۔ بولنے کی خوبی کیا ہے؟ انسان روانی کے ساتھ بولے اور درست الفاظ بولے، یہ دونوں چیزیں جب ملے گی تو یہی کامیاب بول چال کہلائے گی۔ نمبر 10، پڑھنے کی مہارت۔ اصل میں کیا ہے؟ نمبر 3 ہے، تفصیل کے اعتبار سے دیکھیں گے تو نمبر 10 ہے، اور اگر اس کے اعتبار سے 4 مہارتوں کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ نمبر 3 ہے، پڑھنے کی مہارت۔ پڑھنے سے سمجھ اور ذخیرہ الفاظ بڑھتا ہے، یہ ایک بصری عمل ہے۔ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا انڈرسٹینڈنگ بڑھتا ہے اور ذخیرہ الفاظ بڑھتا ہے۔ ذخیرہ الفاظ کسے کہتے ہیں؟ جسے آپ شبد کوش کہیں گے، شبد بھنڈار کہیں گے، یا ووکیبولیری کہیں گے۔ تو پڑھنے کی مہارت سے مطلب پڑھنے سے سمجھ پیدا ہوتا ہے اور ذخیرہ الفاظ بڑھتا ہے، ووکیبولیری یا شبد بھنڈار بڑھتا ہے۔ یہ ایک بصری عمل ہے۔ بصری کہتے ہیں دیکھنے کو، جس طرح سماعت کہتے ہیں سننے کو، اور تو بصارت کسے کہتے ہیں اور بصری کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے کو۔ پڑھنا یہ ایک دیکھنے والا عمل ہے، یہ ایک بصری عمل ہے۔ نمبر 11، پڑھنے کے مراحل۔ مراحل مطلب کتنے مرحلوں میں، کتنے اسٹیپ میں، اسٹیپ کہہ سکتے ہیں آپ، اسٹیج کہہ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے مراحل، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ سب سے پہلے بچہ حروف کو سیکھتا ہے، پھر لفظ کو سیکھتا ہے، پھر جملے کی پہچان کرتا ہے۔ حروف جسے آپ اکثر کہہ سکتے ہیں، لیٹر کہہ سکتے ہیں، لفظ جسے آپ شبد یا ورڈ کہہ سکتے ہیں، اور جملہ جسے آپ واقعہ یا سینٹینس کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بچہ حروف سیکھے گا، لیٹر یا اکثر سیکھے گا، اس کے بعد لفظ سیکھے گا، مطلب ورڈ یا شبد سیکھے گا، اور سب سے آخر میں پھر جملہ سیکھے گا، مطلب سینٹینس یا واقعہ سیکھے گا۔ نمبر 12، پڑھنے کی مشقیں۔ پڑھنے کی مشق اور پریکٹس کیا ہے؟ یہ ہے کہ آدمی بلند آواز سے پڑھے۔ پڑھنے کی مشق یہ ہے کہ آدمی بلند آواز سے پڑھے، یا خاموش مطالعہ کرے، یا سوال و جواب کرے۔ بلند آواز مطلب آواز کو تیز نکالے، اور خاموش مطالعہ کا مطلب انسان خود بخود ذہنی طور پر مطالعہ کرے، کچھ بولے نہ، اور سوال و جواب کرے۔ نمبر 13، لکھنے کی مہارت۔ یہ منظم اظہار ہے، لکھنا کیا ہے؟ منظم اظہار ہے، یا سنگٹت ابھیویکتی ہے، جسے آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں آرگنائزڈ ایکسپریشن۔ آرگنائزڈ ایکسپریشن یہ زبان کی سب سے اعلیٰ مہارت ہے۔ لکھنا انسان کے لیے زبان کی سب سے اعلیٰ، سب سے ہائیسٹ کوالٹی ہے لکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام انسان بھی سنتا ہے، بولتا ہے، لیکن لکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ جو انسان پڑھتا ہے وہی انسان لکھنے پر قادر ہوتا ہے۔ اس لیے کیا کہا؟ لکھنا آدمی کے لیے زبان کے اعتبار سے سب سے ہائیسٹ کوالٹی ہے۔ بسا اوقات انسان پڑھ بھی لیتا ہے لیکن لکھنا اسے نہیں آتا۔ لکھنا ایک مشکل کام ہے جو سب سے آخر میں آتا ہے، اس لیے کیا کہا کہ یہ زبان کی سب سے اعلیٰ مہارت ہے۔ لکھنے کے مراحل مطلب لکھنے کے چرن یا رائٹنگ اسٹیج۔ کس طرح لکھتا ہے؟ انسان سب سے پہلے حرف لکھتا ہے، پھر لفظ لکھتا ہے، جملہ لکھتا ہے، اس کے بعد پیراگراف لکھتا ہے، اور سب سے آخر میں مضمون لکھتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حرف جسے آپ اکثر لیٹر کہتے ہیں، لفظ جسے آپ شبد یا ورڈ کہتے ہیں، جملہ جسے آپ سینٹینس یا واقعہ کہتے ہیں، پیراگراف تو آپ کو پیراگراف ہی کہتے ہیں، مضمون کو آپ نبندھ یا آرٹیکل کہتے ہیں۔ نمبر 15، لکھنے کی سرگرمیاں۔ انسان کیا کیا لکھتا ہے؟ خط لکھتا ہے جسے آپ لیٹر یا پتر کہتے ہیں، پیغام مطلب میسج، مکمل جملے مطلب پورا سینٹینس لکھنا، تصویری مضامین، یہ تمام کی تمام کیا ہے؟ لکھنے کی سرگرمیاں ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ زبان کی تعلیم میں توازن۔ توازن کسے کہیں گے؟ توازن جسے آپ سنتولن یا بیلنس کہتے ہیں۔ یہ زبان کی 4 مہارتیں تھیں، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ ان چاروں میں توازن ضروری ہے۔ توازن کا مطلب چاروں پر برابر محنت کی جائے
استاذ کو چاہیے کہ چاروں پر برابر محنت کرے، محنت کرائے، برابر توجہ دے۔ کیوں؟ جب ان میں سے کسی ایک پر توازن کم ہوگا، مطلب توازن نہیں ہوگا، کسی ایک پر محنت زیادہ ہوگی تو دوسرا پہلو کمزور پڑ سکتا ہے۔ اگر استاد سننے پر زیادہ محنت کرائے تو پڑھنا اور لکھنا یا بولنا اس کا کمزور پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے کیا کہا کہ ان میں توازن کا ہونا، بیلنس کا برقرار رکھنا اور سنتولن کو بنائے رکھنا ضروری ہے۔ زبان کی تعلیم میں توازن، استاذ کو چاروں مہارتوں پر برابر زور دینا چاہیے۔ چاروں کا مطلب سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ استاذ کا کردار، مطلب استاذ کی حیثیت کیا ہونی چاہیے؟ استاذ کی حیثیت مارگدرشک کی ہونی چاہیے، فیسیلیٹر کی ہونی چاہیے۔ استاد ان تمام چیزوں کو فراہم کرے، یعنی طلباء کو سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کے مواقع فراہم کرنا۔ سی بی ایس ای کا ماننا یہ ہے کہ بچے خود سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، استاذ یا ان کے بڑے کیا ہوتے ہیں؟ ان کے لیے فیسیلیٹر ہوتے ہیں، ان کے لیے فیسیلیٹیز مہیا کرتے ہیں، مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ان تمام مواقع سے بچے خود سیکھتے ہیں۔ تو استاذ کا کردار یہی ہونا چاہیے، کیا؟ استاد مارگدرشک ہو، فیسیلیٹر ہو، یعنی طلباء کو سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کے مواقع فراہم کرے۔ جدید تدریسی طریقے، مطلب نئے طریقے، پڑھانے کے جو نئے طریقے ہیں، آدھونک شکشن ودھیاں، یا آپ کہہ سکتے ہیں ماڈرن اپروچ، ماڈرن ٹیچنگ اپروچ، ماڈرن ٹیچنگ اپروچ، TEACHING، ماڈرن ٹیچنگ اپروچ۔ جدید تدریسی طریقے کیا ہے؟ بول چال سے سکھانا، جسے آپ کہیں گے سنچاراتمک شکشن، کمیونیکیشن ٹیچنگ کیا ہے؟ بول چال سے سکھانا، بچہ آپسی تبادلے خیال سے، جس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا مکالمہ، لفظ آیا تھا نا مکالمہ کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا کہ آپس میں دو طالب علم، آپس میں دو ساتھی بات چیت کرے، گفتگو کرے، سوال جواب کرے، تو اس طرح سے جو بچہ سیکھتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بول چال کر کے سکھانا، سنچاراتمک شکشن یا کمیونیکیشن ٹیچنگ۔ دوسرا طریقہ ہے سرگرمیوں سے سکھانا، گتی ودھی آدھارت، ایکٹیویٹی بیسڈ۔ گتی ودھی مطلب طریقہ کار، کسی کام کو دے دینا، ٹیچر بچے کو کوئی کام کرنے کے لیے دے، آج پڑھنے کا کام دیا، کبھی لکھنے کا کام دیا، کبھی سننے کا کام دیا، کبھی کوئی آڈیو چلائی کلاس میں اور اس کو سن کر سمجھنے کے لیے کہا، کبھی کلاس میں کوئی ویڈیو دکھائی اور اس سے ایک کیا کہتے ہیں ایک مفہوم نکالنے کے لیے کہا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہی تمام کی تمام چیزیں سرگرمیوں سے سکھانا، گتی ودھی آدھارت شکشن یا ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ۔ اور نمبر 3 پر ہے تجربے سے خود سیکھنا، رچنا وادی درشٹیکون یا کنسٹرکٹیوسٹ ٹیچنگ۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بچے تجربے سے خود سیکھیں۔ انسان ایک دن میں نہیں سیکھتا ہے، کرتے 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 زندگی گزر جاتی ہے، اس کے بعد صحیح تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ مشہور مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ گاتے گاتے آدمی گویا بن جاتا ہے۔ گویا ایک دن میں نہیں بنتا، آدمی پہلے گاتا ہے، مس کرتا ہے، انداز نہیں پکڑ پاتا، لہجہ نہیں مل پاتا، لیکن جب انسان ریگولر گاتے رہتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ گویا بن جاتا ہے۔ آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، ایک ہی دن میں آپ ٹیچر نہیں بن پائیں گے، بلکہ آپ پڑھتے رہیں گے تو ایک زمانہ گزر جائے گا تو آپ کیا بن جائیں گے؟ آپ ٹیچر بن جائیں گے۔ کیا معلوم ہوا؟ تجربے سے انسان سیکھتا ہے، کرتے کرتے سیکھتا ہے، کر کے سیکھتا ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تجربے سے خود سیکھنا، رچنا وادی درشٹیکون، کنسٹرکٹیوسٹ ٹیچنگ۔ زبان سکھانے کے اصول، مطلب بھاشا شکشن کے سدھانت یا آپ کہہ سکتے ہیں لینگویج ٹیچنگ پرنسپل کیا ہے؟ زبان کو رٹنا نہیں ہے بلکہ سمجھنا اور برتنا ہے۔ زبان کیسے سیکھنا ہے؟ رٹ کر نہیں سیکھنا ہے، زبان کو برتنا ہے، زبان کو یوز کرنا ہے، پریوگ کرنا ہے۔ لینگویج کو کیا کہتے ہیں؟ یوز کر کے اور بھاشا کو پریوگ کر کے ہم کیا کریں گے؟ زبان کو سیکھیں گے۔ یہی ہے پریوگ اور یہ ہے کیا؟ میمورائز۔
تو زبان کو کیسے سیکھنا ہے؟ لینگویج کو میمورائز کر کے سیکھنا ہے۔ خلاصہ، سب کا خلاصہ کیا نکلا؟ جسے آپ خلاصہ کو سارانش کہہ سکتے ہیں، سمیری کہہ سکتے ہیں۔ زبان کی مذکورہ چاروں مہارتیں، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا، زبان سیکھنے کا قدرتی سلسلہ ہے۔ قدرتی مطلب یہ پرکرتک سلسلہ ہے، نیچرل طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی سنتا ہے، اس کے بعد بولتا ہے، اس کے بعد پڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر لکھتا ہے۔ تو یہ تھی زبان کی چاروں مہارتیں۔ مجھے امید قوی ہے کہ آپ نے اس پورے لیسن کو خوب اچھے سے اچھا سمجھا ہوگا۔ میں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ الفاظ زیادہ نہ ہوں جس سے آپ الجھن کا شکار نہ ہو جائیں۔ آخر میں ایک عربی کا مقولہ آپ کو سنا کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ عربی کا مقولہ ہے، خیر الکلام ما قل ودل ولم یطل فیمل۔ سب سے بہتر کلام، سب سے بہتر گفتگو، سب سے بہتر انداز وہ ہے جو بالکل مختصر ہو، اتنا طویل نہ ہو کہ لوگوں کو اکتاہٹ کا شکار بنا دے، لوگ سنتے سنتے اکتا جائے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ خیر الکلام، سب سے بہتر کلام، سب سے بہتر اسپیچ، سب سے بہتر طریقہ وہ ہے جو انسان کیا کرے؟ بہتر سنے، کم ہو، اکتاہٹ کا شکار نہ ہو اور دلالت خیز ہو، جامع معنی ہو، الفاظ کم ہو لیکن معنی ان کے زیادہ ہو۔ تو میں نے اسی بات کی کوشش کی تھی کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی آپ کو سمجھا سکے۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ بنے رہیے گا ہمارے چینل علمی گلدستہ یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آپ کا مجھے انتظار رہتا ہے کہ آپ کمنٹ کر کے کچھ رائے نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کمنٹ کر کے اپنی رائے شیئر کریں تو مزید میری ہمت بڑھے گی اور اس سے اچھا پڑھانے کی میں آپ کو کوشش کروں گا۔ تو میں ہوں مفتی عبدالسلام قاسمی اور آپ دیکھ رہے تھے علمی گلدستہ یوٹیوب چینل۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔